السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دی انٹرسپٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق خالستانی دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت پر ہندوستان اور کینیڈا کے مابین بڑھتے ہوئے سفارتی تعطل کے درمیان امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ایجنٹوں نے اپنے ملک میں خالستانی عناصر سے ملاقات کی اور انہیں خبردار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کالعدم خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کو کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سرے میں ایک گرودوارے کے باہر دو نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ نجر کے قتل سے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان اس وقت سفارتی تنازع پیدا ہو گیا، جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس معاملے میں نئی دہلی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ ہندوستان نے کینیڈا کے الزامات کو مضائقہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اوٹاوا کی جانب سے اس معاملے پر ایک ہندوستانی اہلکار کو ہٹانے کے جواب میں کینیڈا کے ایک سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ امریکی سکھ کاکس کمیٹی کے کوارڈینیٹر پریت پال سنگھ نے دی انٹرسپٹ کو بتایا کہ نجر کے قتل کے بعد انہیں اور کیلیفورنیا میں دو دیگر سکھ امریکیوں کو ایف بی آئی نے کال کیا اور حکام نے ملاقات کر کے خبردار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں اسلحہ کے تشدد کو روکنے اور حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے پہلی وفاقی یونٹ باضابطہ طور پر قائم کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کو حملوں کی روک تھام اور حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے گن وائلنس پریونشن کے دفتر کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے ان کے ملک میں سال کے آغاز سے اب تک 500 سے زیادہ بڑے پیمانے پر فائرنگ ہو چکی ہے اور ان واقعات میں 30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے ان حملوں کو ایک سمندری طوفان جس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے قرار دیا۔ نئے یونٹ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پچھلے سال اپنائے گئے گن سیفٹی قانون اور اسلحہ کے تشدد کی روک تھام کے فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ شمالی کوریائی لیڈر کیم جونگ ان نے چینی صدر شی جن پنگ کو ایک خط روانہ کرتے ہوئے قریبی تعاون میں فروغ کا ارادہ ظاہر کیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق کیم جونگ ان نے ملک کے 75ویں جشن آزادی کی مبارکباد کے جواب میں چینی صدر کو خط ارسال کیا۔ اس خط میں کیم جونگ ان کے چینی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ہم چین کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، جن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ چینی صدر نے شمالی کوریا کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے کیم جونگ ان کو ایک تہنیتی خط روانہ کیا تھا۔ اس خط میں چینی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان بہترین ہمسایہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ دونوں ملکوں کے مابین یہ روایتی دوستانہ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ انہوں نے کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں سے ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی رسمی تعلق نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تیمہ میونسپلٹی نے 93ویں یوم الوطنی کی مناسبت سے تمام سرکاری محکموں کے تعاون سے ریلی نکالی، جس میں شہریوں اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریلی کا آغاز سبزی منڈی سے ہوا، جبکہ اس کا اختتام تیمہ کے واکنگ ٹریک پر ہوا، جہاں بچوں میں مختلف تحائف تقسیم کیے گئے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ریلی 3 مختلف اوقات میں نکالی گئی۔ سب سے بڑی ریلی رات کو نکالی گئی، جس میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تیمہ کی مختلف شاہراہوں کو سعودی پرچم اور سبز روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا، جبکہ مختلف پروگرام کیے گئے جن میں مختلف طبقات کے ذوق کا خیال رکھا گیا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے 93ویں یوم الوطنی پر مبارکباد کے پیغام بھیجے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم 93ویں یوم الوطنی کے موقع پر مملکت سعودی عرب کے بادشاہ اور عوام کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے عربی اور انگریزی زبان کے ایکس اکاؤنٹ پر اپنے پیغام میں مزید کہا کہ اللہ آپ کو امن، تعاون اور اچھی ہمسائیگی کی فضا کے لیے ہماری خواہشات کے ساتھ خیر و برکت، سلامتی اور خوشحالی سے نوازے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کا اخلاقی فرض ہے کہ مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی حل کے ذریعے حل کریں۔ سید بدر البوسیدی نے نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کی 78ویں
جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر نے مسئلہ فلسطین کو ایک ایسی ناانصافی سے تعبیر کیا جو 70 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تاہم فلسطینی عوام اسرائیل کے وحشیانہ قبضے، پابندیوں اور زیادتیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مقابلے میں اپنے یقین اور عزم پر قائم ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیت نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا مقصد خوراک اور زراعت کے اقتصادی شراکت کو $10 بلین تک بڑھانا اور اگلے 5 سالوں میں 20,000 ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ امارات نیوز ایجنسی وام کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں 5ویں فیوچر فوڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ بن العمری نے ملک میں ابھرتے ہوئے شعبے کے لیے نئی حکمت عملی کے 7 اہم ستونوں کا بھی انکشاف کیا۔ کلیدی حکمت عملیوں میں جدت کو مقامی بنانا، متحدہ عرب امارات کی پہلی ثقافت اور فوڈ سپلائی چین اور کاشتکاروں کی ضروری مدد اور وسائل فراہم کرنا شامل ہے تاکہ ملک کو زرعی ٹیکنالوجی اور پائیداری میں عالمی لیڈر بنایا جا سکے۔ دنیا کے سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو سعودی پرچم کے رنگوں سفید اور سبز سے سجا دیا گیا تھا تاکہ ملک کا 93واں سعودی قومی دن منایا جا سکے۔ سعودی قومی دن حجاز اور نجد کے ایک متحدہ مملکت میں متحد ہونے کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ برج خلیفہ پر سعودی پرچم لہرایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے پی ٹی آئی اور عمران خان کے بغیر منصفانہ انتخابات کے حوالے سے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم کا بیان آئین و جمہوریت اور ملکی مفادات کے حوالے سے ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ مقبولیت کے تمام معیارات کے مطابق عمران خان بلا شرکت غیر ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر کروایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا، جسے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔